پاکستان کا وفاقی بجٹ برائے مالی سال 2025-26 10 جون 2025 کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اس سے قبل 2 جون کی تاریخ مقرر کی گئی تھی، تاہم IMF سے جاری مذاکرات کے باعث بجٹ کی پیشکش میں تاخیر ہوئی ہے۔ حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ کا مجموعی حجم 16.9 خرب روپے تجویز کیا ہے، جو کہ گزشتہ سال کے 18.9 خرب روپے کے مقابلے میں 2 خرب روپے کم ہے۔ دفاعی بجٹ کی بات کی جائے تو دفاعی اخراجات میں 32% اضافہ تجویز کیا گیا ہے، جس کے تحت دفاعی بجٹ 2.8 خرب روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ اضافہ بھارت کے ساتھ کشیدہ حالات کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ اقتصادی اہداف کی اگر بات کی جائے تو آئندہ مالی سال کے لیے حکومت نے معاشی شرح نمو کا ہدف 4.4% مقرر کیا ہے۔ زرعی اور صنعتی شعبوں کے لیے 4.8، جبکہ خدمات کے شعبے کے لیے 4.3% کا ہدف تجویز کیا گیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس ریلیف، ماہانہ 2,67,000 روپے آمدنی پر انکم ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 22.5% اور 3,33,000 روپے تک کی آمدنی پر شرح 30% سے کم کر کے 27.5% کرنے کی تجویز ہے۔ IMF نے پاکستان پر 11 نئی شرائط عائد کی ہیں، جن میں 17.6 خرب روپے کے نئے بجٹ کی منظوری، 14.3 خرب روپے کا ٹیکس ہدف اور بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ شامل ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں کمی، وفاقی ترقیاتی بجٹ جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 16% کم ہے کو 1.1 خرب روپے تک محدود کرنے کی تجویز ہے۔ پاکستان اقتصادی سروے 2024-25 9 جون 2025 کو جاری کیا جائے گا، جو بجٹ سے ایک دن قبل پیش کیا جائے گا۔ تعلیم کے بجٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان میں تعلیم کے لیے GDP کا تقریباً 2% یا اس سے کم خرچ کیا جاتا ہے، جو کہ اقوام متحدہ کی تجویز کردہ حد کم از کم 4% سے کافی کم ہے۔ تعلیم کے لیے کم بجٹ کی وجہ سے مسائل: اسکولوں کی کمی اور خراب انفراسٹرکچر، اساتذہ کی تربیت کی کمی، دیہی علاقوں میں تعلیم کا فقدان، شرح خواندگی میں کمی۔ صحت کے بجٹ کی بات کی جائے تو صحت کے شعبے پر بھی پاکستان GDP کا 1 سے 2% خرچ کرتا ہے۔ یہ بھی عالمی معیار کے مقابلے میں بہت کم ہے، جس کی وجہ سے اسپتالوں کی کمی، دواؤں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، طبی سہولیات کی عدم دستیابی، خاص طور پر دیہی علاقوں میں ماں اور بچے کی صحت کے مسائل۔ توانائی کا بجٹ، توانائی کے شعبے پر حکومت نے پچھلے کچھ سالوں میں نسبتاً زیادہ توجہ دی ہے، خاص طور پر CPEC منصوبوں کے تحت۔ بجٹ میں سرمایہ کاری کے شعبے، پن بجلی، تھرمل اور شمسی توانائی، LNG ٹرمینلز اور آئل ریفائنریز، بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے نظام کی بہتری۔ بجلی کے مسائل: بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گردشی قرضے اور مہنگی بجلی کی پیداوار۔ ان تینوں شعبوں کے بجٹ میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تعلیم اور صحت میں سرمایہ کاری سے انسانی ترقی ممکن ہے، جبکہ توانائی کے مسائل کے حل سے صنعتی اور معاشی ترقی ممکن ہو سکتی ہے۔